الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا ولي الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرغ پیدا کیا. مرغ جسے ہم بولتے ہیں اس کا جو سر ہے یہ عرش اعظم کے نیچے ہے اور پیر اس سرا میں ہے. ایک پر مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے, پورب میں اور پچھم میں. اتنا طویل مرغا پیدا کیا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی نبی خوشبو کے ساتھ محبت و عقیدت کے ساتھ اس پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم فرماتا ہے کہ وہ جنت کی نہر میں گوتا لگا. بس وہ گوتا لگاتا ہے, پھر حکم ہوتا ہے اپنے پروں کو جھاڑے. اس کے ہزاروں پر بس وہ پروں کو جھاڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے جو پانی کے قطرات ہوتے ہیں ہر قطرے کے بدلے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. سوچیے اتنا بڑا مرغا, لاکھوں اربوں اربوں قطرے, کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں. سارے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا نے ہمیں کیوں خلق کیا, کیوں پیدا کیا. رب فرماتا ہے کہ جس میرے بندے نے میرے نبی پر خشوع اور خضوع کے ساتھ درود شریف پڑھا ہے تم اس کے لیے رہتی دنیا تک دعائے مغفرت ہوتا ہے. اب یہ سارے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اسے موت آ جائے اس کے بعد بھی اس کے لیے مثال ہو جائے. درود شریف ایسی چیز ہے کہ جو بندے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی دلوں کو روشن کر دیتا ہے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم کا فرمان عالیشان ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. جس نے رسول کریم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت. جو نبی پاک سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں. نبی پاک جو ہے وہ اپنی امت سے, مسلمانوں سے, مومنوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ہمارا نبی تو وہ نبی ہے اگر کافروں سے بھی معاہدہ کر لیں تب بھی پورا کرتے ہیں. بالکل ہے کہ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا مسلمان مکہ معظمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ جا کر آباد ہوئے تو بنو خزاع اور بنو بکر دو قبیلے آباد تھے مکہ معظمہ کے اطراف میں. اب بنو خزاع جو تھا یہ چھوٹا قبیلہ تھا, بنو نضر چھوٹا قبیلہ تھا, اور بنو بکر جو تھا یہ بڑا قبیلہ تھا. اب یہ قبیلہ اور مکہ معظمہ کے اندر کمپرومائز تھا, دونوں کافروں میں کمپرومائز تھا کہ اگرچہ مسلمان حملہ کریں گے تو ہم اوپر حملہ کریں گے. دونوں کا ایگریمنٹ ہو گیا. ادھر بنو نضر جو ہے ان کا کمپرومائز ہوا نبی پاک سے. یہ لوگ بھی مسلمان نہیں ہوتے, کافر ہی تھے اس وقت تک. ایگریمنٹ یہ ہو گیا کہ اگر یہ کافر ہم پر حملہ کریں گے تو آپ ہمارا تحفظ کریں گے. ایگریمنٹ ہو گیا. اب نبی پاک مدینہ طیبہ میں ہے, ان کا جو فاصلہ کم و بیش 300 کلومیٹر کا ہے. اب بنو بکر نے اور مکہ معظمہ کے کفار نے کمپرومائز کیا کہ بنو نضر کو ہمیں ختم کر دینا ہے. لشکر تیار کیا اور تیار ہونے کے بعد میں رات کے دوسرے پہر میں حملہ کر دیا. اس قدر حملہ کیا کہ ان کی عورتیں چھوڑی ہیں, ان کے بچے چھوڑے. اور اس وقت کا بھی اصول تھا, آج بھی یہ ہے کہ کوئی بندہ حرم شریف میں داخل ہو جاتا اس کے لیے امان ہے. اب یہ لوگ جان بچا کر حرم شریف میں داخل ہوئے. ان کفار قریش نے, کفار مکہ نے, کفار بدر نے انہیں وہاں بھی مارا. اب یہ لشکر جو کافروں کا جو گروہ تھا یہ قبیلے کے اندر پہنچ گیا سردار کے پاس میں. بنو نضر کا جو قبیلہ تھا ان کے جو اونر تھے وہاں پہنچ گئے. اب اس نے مدینے کی طرف گھوم کر کے پکارا یا محمد ابن عبداللہ, آپ نے ہم سے کمپرومائز کیا ہوا, معاہدہ یہ ہے کہ آپ ہمارا تحفظ کریں گے. اب یہ عرض کرنا تھا تو نبی پاک نے مدینہ طیبہ سے پکارا لبیک بنو خزاع, لبیک بنو نضر, لبیک بنو نضر 3 مرتبہ. حضرت مومنہ فرماتے ہیں اس وقت میں نبی پاک تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تھے اور وضو فرما رہے تھے تو یکایک 3 مرتبہ پکارا کہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. اب ادھر بنو نضر کے اندر ان لوگوں پر ایسی حیبت تاری کافرین پر کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. اس طریقے سے بنو نضر کا تحفظ ہوا. پھر ابو سفیان اس وقت میں کفار
کہ ساتھ میں تھے، کافر تھے، اور یہ پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے کمپرومائز کرنے کے لیے، لیکن نبی پاک نے معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر لشکر تیار ہوا، فتح مکہ ہوئی، پھر سارے قبیلے یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ پتہ چلا کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، اگر کسی کافر سے معاہدہ کر لیں تو تحفظ کے لیے پکار اٹھتے ہیں کہ میں حاضر ہوں۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو وہ طاقت دی ہے کہ 300 کلومیٹر کم و بیش سے بھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں اور مدد بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے غزلے کے امام فرماتے ہیں نور نزدیک کے سننے والے مقام گوانے لالے کرامت میں لاکھوں سلام۔ تو ہم اس نبی کی امتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو با اختیار بنایا ہے، با منصب بنایا ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس کے لیے امان ہے دنیا کے اندر، اس کے لیے امان ہے آخرت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت بھی عطا کرے گا، اور ان کی شفاعت کے ذریعے سے اللہ جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ تو اللہ پاک کا شکر یہ ہے کہ ہم ایسے محبوب کے جو اللہ پاک کے برگزیدہ مکرم نبی ہیں ان کے ہم امتی ہیں، اور امتی ہونے کے باوجود بھی ہم جہنم میں داخل ہوں، یہ تو خسارہ ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم نمازوں کو نمازوں کی طرح مولا علی نے فرمایا کہ میں نماز اسی لیے نہیں پڑھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں، میں لالچی نہیں ہوں، میں اس لیے چھوڑتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، مجھے ڈر بھی نہیں۔ میں نماز صرف اسی لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مستحق ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ تو جب نماز ایک عظیم الشان چیز ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ نمازی ضرور ہوگا۔ جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور بے نمازی ہو وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ وہ نمازی ہے تو عاشق ہے تو نمازی ہوگا، اور نمازی ہے تو پھر عاشق بھی ہوگا۔ خالص محبت کا دعویٰ کرنے والا بے نمازی ہو وہ جھوٹا ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، نبی پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کیونکہ سوچیں ہم نمازوں کی پابندی کتنی ہے، اور نمازوں کی پابندی ہے تو پھر کیسے نمازیں پڑھتے ہیں، سیکھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں یا پھر خالص اٹھک بیٹھک۔ اس کا جائزہ یہ ہے، ٹائم پورا ہو چکا، جائزہ یہ ہے کہ جو مسلم لڑکے ہیں ان کی شادی ہوگی منیمم 22 سال میں، 25 سال میں، 30 سال میں، بعض کی زیادہ کم ہوتی ہے نا، ایسے لڑکوں کے پاس امام صاحب آتے ہیں کہ کلمہ امام صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ تو جب 25 سال کی عمر تک 3 کلمے آتی ہیں، اس باپ کا کیا ہوگا کہ جس کے بیٹے کو 3 کلمے یاد نہیں ہوگا، اس کی ماں کی تربیت کا کیا ہوگا کہ جس کے بیٹے کو نماز یاد نہیں ہوگی، کتنا خسارہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 10 سال کے ہونے سے پہلے تک اپنے بچوں کو نماز یاد کریں۔ 15 سال کی عمر تک ہماری نماز کے سارے مسائل پرفیکٹ ہوں، واجبات ہوں، مستحبات ہوں، شرائط ہوں، فرائض ہوں، دیگر ضروری مسائل ہمارے بچوں کو یاد ہوں۔ اس لیے ہم کوشش کریں علم حاصل کریں، علم کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کوئی عمر نہیں، آپ شعور سے ہونے سے لے کر مرنے تک کبھی یاد کریں، کبھی پڑھیں مگر پڑھیں ضرور۔ اللہ پاک کا شکر ہے ہمارے طالب ہمارے میں ملتا ہے، آپ اس میں شرکت کریں، بھائی 10 منٹ کے لیے آئے ضرور۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر پر کوئی بات نہیں، ایسی جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں عورتوں کا آنا جانے میں ہو، یکسوئی ہوں، خالص مرد ہوں، اور تعداد 10 ہو کم از کم 10۔ بیشک آپ کے یہاں فری پہنچیں گے پڑھانے کے لیے، جو ٹائم آپ چوز کریں گے اسی ٹائم۔ اللہ